بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جی آج کا کیلنڈر 30 جنوری 2024۔ یہ آج کا کیلنڈر ہے اور ایمان والوں کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ 18 رجب ہے یہ، اور ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر پگھل جائیں، اور جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے وہ اس کے سامنے جھک جائیں۔ یہ ایمانداروں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے سر داڑھ کی بازی لگاؤ؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ دنیا اور آخرت کا فیصلہ کرو کہ تم دنیا کے چاہنے والے ہو یا آخرت کے چاہنے والے ہو؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے ایمان کو بالکل خالص کرو، جبکہ دعوت بھی اٹھی ہوئی ہے اور پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین مغلوب ہے، ہر طرف طاغوت اپنے جھنڈے گاڑے دندنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ابھارتا ہے کہ دیکھو اٹھو، ان طاغوتوں کے مقابلے میں سر دڑ کی بازی لگا دو۔ اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہاری پشت پناہی کے اوپر ہے، وہ نگہبان ہے، وہ محافظ ہے، وہ رہنما ہے تمہارا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تعداد کی طرف تم نے نہیں دیکھنا ہے اور وسائل کی طرف تم نے نہیں دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس پر اللہ کے فیصلے ہوں۔ اللہ کے فیصلے ایمان عقیدے کے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دیکھو اس سے پہلے کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے۔ ایک قلیل گروہ کو ایک بڑے کثیر گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ جنگ بدر میں یہی نتیجہ سامنے آیا تھا، اور یہ بات آگے بڑھتی گئی۔ پھر اسلام کا ایک دور آیا، روب اور دبدبہ تھا، ایمان خالص کا، طاغوت کا دشمن دور تھا، رد شرک کرتے تھے اور توحید اپنائے ہوئے تھے۔ تیسری صدی تک تو یہ ایمان عقیدہ رہا، پھر آہستہ آہستہ یہ تصوف ان صوفیوں نے وہ عدم مچایا۔ ابن عربی آئے اور ابراہیم ادم اور رابعہ بصری اور عبد القادر جیلانی اور محی الدین چشتی، علی اجویری، کشف میں پوری دنیا میں ان ظالموں نے کفر و شرک پھیلایا اور دین کے نام سے پھیلایا، صوفیزم آیا، تصوف آیا۔ اور پھر دوسرا وار شیطان کا یہ ہوا اس امت کے اوپر کہ احمد بن حنبل کے ذریعے عود روح فی القبر کا عقیدہ یہ اپنا لیا گیا اور اس کو پھیلایا گیا، اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اس کو آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، امام نووی نے، اور جتنے یہ سارے ہیں، چاہے یہ اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، اور قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے محمود الحسن، شبیر احمد عثمانی، انہوں نے تو ایسی تفسیر کی کہ پہلے صفحے کے اوپر شرک کا انجیکشن دیا امت مسلمہ کو کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا کہتے ہیں اللہ ہی کو پکارنا۔ یہ شبیر احمد عثمانی صاحب اور محمود الحسن صاحب لکھ رہے ہیں۔ یہ تفسیر عرصہ دراز تک سعودی عرب شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفے کے طور پر دی جاتی رہی اور آج بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ تقی عثمانی نے آ کے اس کو بہترین پرنٹنگ کے ساتھ اسی شرک اور کفر کو قائم رکھا، اور ابھی بھی یہ سارے ان کے مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتاؤ، جب دین کے محافظ خود دین کو لوٹ لے، وہ محافظ جو اپنی گھر کو لوٹ لے، وہ باڑ جو اپنی کھیتی کو کھا جائے، وہ معالج اور وہ حکیم، وہ ڈاکٹر جو اپنے مریض کو خود شرک کا انجیکشن دے، بتاؤ اس قوم کا کیا بنے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ دعوت اٹھی اس صدی کے اندر، 20ویں صدی کے اندر، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے لا حکم لا واحد کی کہ لوگوں اپنے مالک اور خالق کو پہچانو، یہ تمہارا اصل مسئلہ ہے، اور جب تک تم ایمان خالص نہ کرو، اور جنہوں نے ایمان کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، اللہ کی بات کو سامنے لاؤ اور ان کو پیچھے ہٹاؤ، جن کا روب چھایا ہوا ہے انسانوں کے اوپر، ان گدھوں کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، یہ وہ دنیا دار ہیں جن کی رال ٹپکتی ہے۔ سورہ راف کے اندر ان کی مثال کتے کی دی گئی، اور سورہ الجمعہ کے اندر گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ وہ علماء جو دنیا کی طرف جھک پڑے، دین کو پیشہ بنائیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسے چلاتے ہیں، وہاں کفر و شرک پھیلاتے ہیں اور اس کی بھی اجرت وصول کرتے ہیں، دنیا کی طرف جھک پڑے۔ ان کا معبود پھر دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے بندوں کو پھر داتا کہا، دستگیر کہا، مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، واسطے وسیلے دیے،
اور ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنے شروع ہو گئے یہ مشرک مفسرین انہوں نے، اور اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جو توحید کے نام پر یہ اٹھے تھے۔ یہ محمد حنیف نے تفسیر لکھی دعوت القرآن کے نام سے، اندازہ لگائے کتنا زبردست نام ہے دعوت القرآن کو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے قرآن کی دعوت یہ ہے، اور اس میں ظالم نے شرک کا انجیکشن دے دیا۔ سورہ یوسف کی جو 100 نمبر آیت کی تشریح کی، اور 1175 صفحے کے اوپر اس نے لکھ دیا کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے بے اختیار سجدے میں گر گیا، بے اختیار سجدہ ریز ہو گیا۔ اور ظالموں، یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، کسی نے بھی ایک دوسرے کو سجدے نہیں کیے ہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی یہ مشرکوں کی ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، خارج از امکان ہے۔ یہ پہلے یہ انہوں نے لکھا تھا 17 نمبر اللہ کے اندر کہ یہ خارج از امکان ہے، اور اب ان کا عین ایمان بن گیا ہے، کفر و شرک انہوں نے پھیلایا ہے۔ بہرحال مومنوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے سارے طاغوتوں کو ایک لائن میں کھڑے کر دو، اللہ کے بندو ہمارا کوئی ہمارا نہیں ہے جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، اور اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنے امیر کی بات کو یا اپنے کسی پیر کی بات کو یا اپنے سیاسی لیڈر کی بات کو جو آگے لانا چاہتا ہے، سن لے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، بالکل باپ ہمارے سے زیادہ بیر ہے۔ ہم توحید کی دعوت اٹھائی ہوئی ہے، الحمدللہ اس راستے میں ہم نے قدم ڈالا ہے، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیزار ان سارے فریب کاروں سے، اور کسی مسل کی گروہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ چکڑالوی، سروردی، نقشبندی، قادری، چشتی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم بیزار ہیں، ہم تھوکتے ہیں ان کے سارے سسٹم کے اوپر، بالکل یہ کفر و شرک پھیلا رہے ہیں ہر جگہ، اور ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، اسی کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ اسلام کا سسٹم قائم ہوگا، یہ منظم جماعت آگے بڑھے گی، مضبوط جماعت انشاءاللہ بن کر دنیا کے سامنے آئے گی، اور پھر قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، جس طرح پہلے یہ معاملہ ہوا تھا دعوت، ہجرت اور قتال فی سبیل اللہ کی بازی کھیلی جائے گی انشاءاللہ۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں جو اس دعوت کے ساتھ جڑے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اور اللہ کی پارٹی غالب ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنے، ہمارے قریب آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے جو پہلی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں، اور ہمارے کندھے جس بوجھ کو اٹھا نہ سکے مالک وہ بوجھ نہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، مرتدین کے اوپر، باغیوں کے اوپر، فریب کاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔